ہیں اللہ وحدہ لا شریک عالم الغیب سب کچھ، کالے پہاڑ میں چلنے والی چونٹی بھی اگر چلتی ہے اندھیری رات میں تو اللہ وحدہ لا شریک عرش کے اوپر بیٹھ کر کے اس کی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یاد کرو جب حضرت عائشہ صدیقہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی، حضور انہی کے گھر میں بیٹھے ہیں اور توبہ قبول ہوئی، حضور کے اوپر وحی اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا عائشہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری پاکی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو ان کے ماں اور باپ نے کہا تھا عائشہ نبی کریم کا شکر ادا کرو، تو عائشہ نے کہا تھا کیوں؟ ان کا شکر ادا کروں جنہوں نے میرے اوپر شک کیا تھا، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ساتوں آسمان کے اوپر بیٹھ کے عرش سے میرے لیے طہارت اور پاکی کی آیتیں اتاری ہیں۔ وہ تو ہمیشہ سب کی فریادوں کو سنتا ہے، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، اسے کبھی نیند نہیں آتی نہ اسے جھپکی آتی ہے، وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، وہ آسمانوں کے بلند ہے، عرش کے اوپر بلند ہے، وہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے، وہ اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیریں کرتا ہے۔ ولی اللہ کا نام لیتے ہیں تو نہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے، نہ عثمان غنی آتے ہیں، نہ علی ابن ابی طالب آتے ہیں، نہ طلحہ آتے ہیں، نہ زبیر آتے ہیں، جن کے ولایت کی شہادت پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا رب، آسمان کے اوپر عرش کے اوپر بیٹھا ہوا رب جس نے ان کی ولایت کی گواہی دی ہو، انہیں ولی قرار دیا ہو، ان کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آیا۔ معزز ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین گرامی آج ہم جو آپ کے سامنے کلپ لے کر کے آئے ہیں اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے تبلیغی جماعت کے کچھ ایسے مولوی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے اور عرش پہ بیٹھنے کے بعد وہیں سے سارا نظام چلا رہا ہے، لیکن اس کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام نے کیا فرمایا ہے اور احادیث مبارکہ میں اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں اس تعلق سے کیا آیا ہے، اور قرآن کی تفسیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کے تعلق سے کیا فرمایا گیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے۔ ہماری اس ویڈیو پر آخر تک بنے رہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آئیے اب یہ دلیل کون سی آیت سے لاتے ہیں؟ کل میں نے اس کو تھوڑا سا ضمناً اس کا ذکر کیا تھا، آج اس پر ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ دلیل یہ آیت کریمہ لاتی ہے، یہ وحید الزماں صاحب کا ترجمہ قرآن جو غیر مقلدین جماعت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، اور سورہ یونس اس کی آیت نمبر 3 کا جو ترجمہ انہوں نے کیا یہی ان کے دلیل عقیدے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ اس آیت کا وہ ترجمہ کرتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، کہتے ہیں کہ بے شک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا پھر اپنے تخت پر بیٹھا، دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے۔ یہ ابھی کے مولانا ہیں ان کے وحید الزماں۔ کل میں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی اس تعلق سے بتایا تھا۔ چلیے یہ تو پرانے علماء کی بات ہوئی جو جا چکے، اب موجودہ جو نئے ان کے زندہ مولوی ہے وہ خود اللہ کے عرش کے بیٹھنے کے قائل ہے، نہ صرف قائل ہے بلکہ اس کی دلیل میں دلائل میں وہ اپنے نزدیک کتنے بیہودہ اور بے تکے دلائل دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ آئیے یہ کلپ آپ سنیں۔ وہ وقت یاد کرو جب حضرت عائشہ صدیقہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی، حضور انہی کے گھر میں بیٹھے ہیں اور توبہ قبول ہوئی، حضور کے اوپر وحی اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا عائشہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری پاکی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو ان کے ماں اور باپ نے کہا تھا عائشہ نبی کریم کا شکر ادا کرو، تو عائشہ نے کہا تھا کیوں؟ ان کا شکر ادا کروں جنہوں نے میرے اوپر شک کیا تھا، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ساتوں آسمان کے اوپر بیٹھ کے عرش سے میرے لیے طہارت اور پاکی کی آیتیں اتاری ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک عالم الغیب سب کچھ، کالے پہاڑ میں چلنے والی چونٹی بھی
اگر چلتی ہے اندھیری رات میں تو اللہ وحدہ لا شریک عرش کے اوپر بیٹھ کر کے اس کی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے. وہ تو ہمیشہ سب کی فریادوں کو سنتا ہے, وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے, اسے کبھی نیند نہیں آتی, نہ اسے جھپکی آتی ہے. وہ عرش کے اوپر مستوی ہے, وہ آسمانوں کے بلند ہے, عرش کے اوپر بلند ہے, وہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے, وہ اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیریں کرتا ہے. ولی اللہ کا نام لیتے ہیں تو نہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے, نہ عثمان غنی آتے ہیں, نہ علی ابن ابی طالب آتے ہیں, نہ طلحہ آتے ہیں, نہ زبیر آتے ہیں. ان کے ولایت کی شہادت پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں, بلکہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا رب, آسمان کے اوپر عرش کے اوپر بیٹھا ہوا رب جس نے ان کی ولایت کی گواہی دی ہو, انہیں ولی قرار دیا ہو, ان کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا. دیکھیں کتنی جگہ انہوں نے اللہ کو بٹھایا. چلیے آئیے کہ توصیف الرحمان صاحب کو سن لیجیے, یہ بھی اللہ کو بٹھایا مگر چین سے نہیں بیٹھیں گے. معاذ اللہ, استغفر. مالک تو کہتا ہے اگر میرے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ عرش پہ چڑھنے کے لیے ضرور راستہ کوئی سیڑھی تلاش کر لیتا. جو عرش پہ ہوتا ہے وہ رب ہے, اور جو عرش پہ پہنچ جائے نہ کوئی آیت بدل سکتا ہے, نہ اضافہ کر سکتا ہے, نہ کمی کر سکتا ہے. اس قرآن کی حفاظت کرنے والا اپنے عرش پر مستوی اللہ ہے. آئیے, یہ صاحب تو سب سے زیادہ بات ہے. اب انہوں نے اللہ کو عرش پر ہی نہیں بٹھایا بلکہ ان کے نزدیک اللہ کی تعریف سنیے کیا ہے. یہ طالب الرحمان ہے پاکستان. آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا. کہتے ہیں آسمان اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے وہ تدبیریں کرتا ہے سب کاموں کی اپنے. یعنی ہیڈ کوارٹر ہے تو پھر برانچز بھی ہوں گی کچھ, تو وہ برانچز کا ہے وہ نہیں بتایا انہوں نے ابھی تک, ہیڈ کوارٹر بتا دیا. آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا. سورۃ نحل آیت نمبر 50 ہے جس میں اللہ فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم, یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, من فوقہم جو ان کے اوپر ہے. ہم زمین پر بستے ہیں, آسمان ہمارے اوپر ہے, اور ان آسمانوں پر رب کا عرش ہے, اور اللہ اپنے عرش پر مستوی. کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, اپنے عرش پر ہے, اور فرشتے فجر اور عصر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے کس حالت میں ان کو چھوڑا اور کس حالت میں ہم ان کے پاس پہنچے. شیطان نے علماء کو پہلے عقیدہ وحدت الوجود میں پھنسایا, پھر ان کو اس عقیدے کی طرف لایا کہ اس بات کا لوگوں کے سامنے اقرار کرو کہ اللہ عرش پر نہیں ہے, اور یہی عقیدہ عوام میں پھیلا دیا. اب شیطان کہتا ہے مجھ سے بچ کر جاؤ گے تو کہاں پر جاؤ. یعنی طالب الرحمان کہہ رہے کہ شیطان نے علماء اہل سنت کو بہکا دیا, کہا کہ اللہ کو عرش پر مت مانو, صحیح عقیدہ عرش پر ہے, اللہ یہ ہے. تو میں اس پر چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے, اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کائنات کی ذات ازلی ہے, ابدی ہے. ازلی اور ابدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور عرش مخلوق ہے, حادث ہے. حادث کا مطلب ہوتا ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو, پھر وجود ہو, اور پھر فنا بھی ہو جائے. تو عرش جو ہے وہ مخلوق ہے, اللہ نہیں ہے. اور رب کائنات مخلوق سے مدد لینے سے اور مخلوق پر قرار پکڑنے سے پاک ہے. اب آئیے میں اس کے تعلق سے 2 قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں جو ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے. قرآن کریم کا پارہ نمبر 24 ہے. اب دیکھیں پارہ بھی 24 ہے, 2400 کے جواب کے لیے. پارہ نمبر 24 سورہ مومن, یعنی بتا رہا ہے کہ مومن 2400 کی دھلائی کرنے والے ہیں. یہ تال میل دیکھیں آپ. اور آیت نمبر 7 اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. وہی ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. کون؟ اللہ کے فرشتے. ومن حولہ یسبحون بحمد, اور جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی پاکی بولتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا کہ اللہ کا عرش کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرشتے.
تب ان کے عقیدے کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے معاذ اللہ کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اللہ کا وزن پھر فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی ذات اور صفات میں عرش کو شریک کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آگے بڑھیں، ابھی کتنے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ اس کی رہنمائی ہم کو تفاسیر اور حدیث کرتی ہے کہ ابھی عرش کو اللہ کے 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور قرآن خود بیان کرتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا رب کائنات کے جلال اور قہر سے عرش کانپ رہا ہوگا تو اس وقت عرش کو کتنے فرشتے تھامیں گے؟ پارہ نمبر 29 سورہ حاقہ آیت 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْمَلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور حشر کے دن تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ 8۔ تو مطلب کیا معاذ اللہ بقول ان کے عقیدے کے اگر اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اس دن اللہ کا وزن بڑھ جائے گا کہ اس کو 8 فرشتے لگیں گے عرش کو اٹھانے کے لیے؟ تو یہ آیت کریمہ 2 آیتیں کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ معاذ اللہ ہمارا رب عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے، عرش پر چڑھنے سے پاک ہے، عرش پر قائم ہونے سے پاک ہے، وہ اس کے ذات میں کوئی تغیر آئے وہ اس سے پاک ہے۔ اور یہی عقیدہ ہمارے کتب عقائد میں اجماعی طور پر بیان کیا گیا، چنانچہ کتب عقائد میں ہے لا یجری علیہ زمان ولا یشتمل علیہ مکان، اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا، اللہ زمانوں سے پاک، وقت سے پاک، لمحوں سے پاک، اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا اور نہ کوئی جگہ اسے گھیرے ہوئے ہیں، وہ جگہوں سے پاک ہے، کسی جگہ میں سمانے سے پاک ہے۔ یہاں تک کہ شرح عقائد نصفی جو عقائد کی کتاب ہے اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ہے، شرح عقائد کے اندر صفحہ 59 ہے، یہ سامنے آپ کے دکھ رہا ہے، لکھتے ہیں ولا یتمکنو فی مکان، کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالی مکان، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے معاذ اللہ، تو عرش جو ہے وہ اللہ کا مکان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وہ رب کہاں جس کو جو مکان کی حاجت رکھے؟ اسی طرح یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 8 ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں خرج ابو القاسم اللقائی فی السنہ من طریق قرہ بن خالد ان الحسن ان امیہ ان ام سلمۃ فی قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو قاسم نے اس کی تخریج کی، اخراج کیا اپنی سنت میں، اور حضرت قرہ بن خالد کے طریق سے وہ روایت کرتے حضرت حسن سے، وہ اپنی والدہ سے، اور وہ روایت کرتی حضرت ام المومنین ام سلمہ سے، یہ سرکار کی زوجے ہیں اور ام المومنین مومنوں کی ماں ہے۔ وہ اللہ کے قول جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى، استوا فرمایا اللہ نے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کے بارے میں کہتی قالت، وہ فرماتی ہے الکیف غیر معقول والاستواء غیر مجہول والاقرار بہ من الایمان والجحود بہ کفر، وہ کہتی ہے اس کی کیفیت غیر معقول ہے، عقل سے پرے ہیں، عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، اور استوا مجہول ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہاں استوا سے کیا مراد ہے، والاقرار بہ من الایمان، اور وہ فرماتی ہیں کہ اس بات پر جو اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، قرآن کی اس آیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، والجحود بہ کفر، اور اس میں قریت کرنا اور اس پر یہ اعتقاد کرنا کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے، ہم اس کو کفر جانتے ہیں، یہ عقیدہ کفر ہے۔ یہ تفسیر مدارک ہے جس کو تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف قرآن کی تفسیر ہے، یہ 4 جلدوں میں آتی ہے، اس کا صفحہ نمبر 48 اور سورہ طہ کی تفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر میں الرحمن استوى علی العرش کے اندر وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں والمذہب قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے مذہب وہ ہے، قابل قبول مذہب وہ ہے جو حضرت مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا، کہ وہ فرماتے الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعت لانہ تعالی کان ولا مکان فہو علی ما کان قبل الخلق المکان۔ اب جملے سنے، ترجمہ سنے،
حضرت علی فرماتے ہیں کہ استوا غیر مجہول ہے، اس کی کیفیت عقل سے پرے ہیں، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس لیے جس طرح اللہ پہلے مکان سے پاک تھا، اب بھی مکان سے وہ پہلے پاک ہے، جیسے پہلے بغیر عرش کے تھا۔ اب اگر آپ کہتے ہو نہیں عرش پہ بیٹھا ہے تب بھی ہم مانیں گے، تو اس کا پھر سوال میرے پھر 2-3 سوال سن لے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے 10 سوال کیے اس تعلق سے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا تو عرش حادث ہے کہ غیر حادث ہے آپ کے نزدیک؟ پہلا سوال۔ دوسرا، عرش جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے کہ بعد میں پیدا ہوا؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا جیسا آپ کہتے ہیں معاذ اللہ، تو جتنا عرش پر بیٹھا اس کا پورا وجود، تو عرش اور اس کا وجود مبارک دونوں برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں عرش اور اللہ برابر ہے، جیسے ابن تیمیہ نے بھی کہا، تو معاذ اللہ پھر عرش اور خدا برابر ہو گئے، تو یہ بھی خدا کی ذات میں شریک ہو گیا۔ اور اگر آپ کہتے نہیں عرش چھوٹا ہے، اللہ کا وجود بڑا ہے، تو جتنا حصہ عرش میں لگا ہے وہی خدا ہے کہ جو عرش کے باہر حصہ ہے وہ بھی خدائی میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ پھر چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا، تو اس کو بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جیسے ازل سے تھا ویسا کیوں نہیں رہا؟ بیٹھا کیوں؟ جیسے پہلے تھا ویسا کیوں نہیں رہا؟ اور اگر آپ کہتے نہیں پہلے سے ہی عرش پہ بیٹھا ہے تو عرش بھی ازلی ہوا، یہ بھی عقیدہ کفر ہے۔ پھر میں ایک سوال اور کرتا ہوں، پانچواں، کہ اللہ عرش پر بیٹھا آپ کے عقیدے کے مطابق، تو عرش سے اتر سکتا ہے کہ نہیں اتر سکتا؟ تو آپ کہیں گے نہیں اتر سکتا، تو میں کہوں گا خدا عاجز ہے، مجبور ہے کہ اتر نہیں سکتا، اور جو مجبور ہے وہ خدا نہیں۔ اور پھر آپ کہیں نہیں اتر سکتا ہے، قادر ہے، تو میں کہوں گا جو اتر جائے اس کی ذات میں تغیر آ گیا، جس کی ذات میں تغیر آ جائے وہ خدا نہیں۔ تو جی ناظرین گرامی، اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر بٹھانے پر تلے ہوئے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے اور وہیں سے سارا نظام چلا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر صاحب کی تمام تفسیر اور جو انہوں نے بیان کی قرآن کی تفسیر اور حدیث مبارکہ، اس میں صاف ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، کہاں ہے اور کس طرح سے وہ نظام چلاتا ہے، اس سب کو آپ نے سمجھا۔ لیکن ان تبلیغی جماعت کے مولویوں کو کون سمجھائے؟ یہ جب چاہتے ہیں حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اب آئی عرش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر بٹھانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور ایک تو ان میں سے یہ کہتا ہے کہ عرش جو ہے، آسمان جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جاہلوں کے چنگل سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔